سورۃ البقرہ آیت نمبر 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند اللہ خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ قل کہہ دیں، ان کانت اگر ہے، لکم الدار الآخرة تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خاص طور پر، من دون سوائے، الناس لوگ، فتمنوا تو تم آرزو کرو، الموت موت، ان کنتم اگر تم ہو، صادقین سچے۔ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور خدا کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو۔ مباہلہ اور یہودی مع انصاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زبانی پیغام دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو مقابلے میں آؤ، ہم تم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اسے ہلاک کر دے، لیکن ساتھ ہی پیشنگوئی بھی کر دی کہ یہ لوگ ہرگز اس پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ یہ لوگ مقابلے پر نہ آئے، اس لیے کہ وہ دل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آسمانی کتاب قرآن کریم کو سچا جانتے تھے۔ اگر یہ لوگ اس اعلان کے ماتحت مقابلے میں نکلتے تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے، روئے زمین پر ایک یہودی بھی باقی نہ رہتا۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی آیا ہے کہ اگر یہودی مقابلے پر آتے اور جھوٹے کے لیے موت طلب کرتے تو سب کے سب مر جاتے اور اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لیتے۔ اس طرح جو نصرانی آپ کے پاس آئے تھے وہ بھی اگر مباہلے کے لیے تیار ہوتے تو وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کا نام و نشان بھی نہ پاتے۔ مسند احمد سورہ جمعہ میں بھی اسی طرح کی دعوت انہیں دی گئی ہے۔ آیت وَقُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 6 آخر تک پڑھیے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ آیت نحن آباء اللہ وأحباؤہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 18 ہم تو اللہ کی اولاد اور اس کے پیارے ہیں، یہ کہا کرتے تھے۔ آیت لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 111 جنت میں صرف یہودی اور نصارہ ہی جائیں گے، اس لیے انہیں کہا گیا کہ آؤ اس کا فیصلہ اس طرح کر لیں کہ دونوں فریق میدان میں نکل کر اللہ سے دعا کریں کہ اسے جھوٹے کو ہلاک کر، لیکن چونکہ اس جماعت کو اپنے جھوٹ کا علم تھا اس لیے تیار نہ ہوئی اور اس کا کذب سب پر کھل گیا۔ اس طرح جب نجران کے نصرانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، بحث مباحثہ ہو چکا تو ان سے بھی یہی کہا گیا کہ آیت تعالوا ندعو ابناءنا وأحباءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 61 آؤ ہم تم دونوں اپنی اپنی اولاد و بیویوں کو لے کر نکلیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ جھوٹوں پر اپنی لعنت نازل فرمائے، لیکن وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہرگز اس نبی سے مباہلہ نہ کرو، فوراً برباد ہو جاؤ گے۔ چنانچہ مباہلے سے انکار کر دیا، جھک کر صلح کر لی اور دب کر جزیہ دینا منظور کر لیا۔ آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ امین بنا کر بھیج دیا۔ اس طرح مشرکین عرب سے بھی کہا گیا کہ آیت من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا۔ سورہ مریم آیت نمبر 75 یعنی ہم میں سے جو گمراہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی بڑھا دے۔ اس کی پوری تفسیر اس آیت کے ساتھ بیان ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں ایک مرجوح قول یہ بھی ہے کہ تم خود اپنے جانوں کے لیے موت طلب کرو، کیونکہ بقول تمہارے آخرت کی بلائیاں صرف تمہارے لیے ہی ہیں۔ انہوں نے اس سے انکار کیا، لیکن یہ قول کچھ دل کو نہیں لگتا، اس لیے کہ بہت سے اچھے اور نیک آدمی بھی زندگی چاہتے ہیں، بلکہ حدیث میں ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی لمبی
لمبی عمر ہوئی ہو اور اعمال اچھے ہوں۔ علاوہ ازیں یہی قول یہودی بھی کہہ سکتے تھے تو بات فیصلہ کن نہ ہوتی۔ ٹھیک تفسیر وہی ہے جو پہلے بیان ہوئی کہ دونوں فریق مل کر جھوٹ کی ہلاکت اور اس کی موت کی دعا کریں، اور اس اعلان کے سنتے ہی یہود تو ٹنڈے پڑ گئے اور تمام لوگوں پر ان کا جھوٹ کھل گیا، اور وہ پیشن گوئی بھی سچی ثابت ہوئی کہ یہ لوگ ہرگز موت طلب نہیں کریں گے۔ اس مباہلے کے نام اصطلاح میں تمنا رکھا گیا کیونکہ ہر فریق باطل پرست کی موت کی آرزو کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ تو مشرکین سے بھی زیادہ طویل عمر کے خواہاں ہیں، کیونکہ کفار کے لیے دنیا جنت ہے اور ان کی تمنا اور کوشش ہے کہ یہاں زیادہ رہیں۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں منافق کو حیات دینوی کی حرص کافر سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ یہودی تو 1000 سال کی عمریں چاہتے ہیں، حالانکہ اتنی لمبی عمر بھی انہیں ان عذابوں سے نجات نہیں دے سکتی، چونکہ کفار کو تو آخرت پر یقین ہی نہیں ہوتا، مگر انہیں یقین تو تھا لیکن ان کی اپنی سیاہ کاریاں بھی ان کے سامنے تھیں، اس لیے موت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ لیکن ابلیس کے برابر بھی عمر پا لی تو کیا ہوا، عذاب سے تو نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں، تمام بندوں کے تمام بھلے برے اعمال کو وہ بخوبی جانتا ہے اور ویسا ہی بدلہ دے گا۔